اب یہاں سے شوافع نے جو 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں، یعنی وَإِن كَانَ لِلتَّأْدِيبِ اگر بطور ادب کے ہو، وَإِحَالَةِ الْأُمُورِ إِلَىٰ مَشِيَّةِ اللَّهِ تعالیٰ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کی وجہ سے کہا جائے، أَوْ لِلشَّكِّ فِي الْعَاقِبَةِ وَالْمَآلِ لَا فِي الْآنِ وَالْحَالِ، یا اس اعتبار سے ہو کہ عاقبت اور مآل مستقبل کا یعنی انجام کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کے شک کی وجہ سے، یعنی فی الحال شک نہیں ہو بلکہ یعنی انجام اور مستقبل میں معلوم نہیں ہے کہ کیا انجام ہوگا، کیونکہ فی الحال اور فی الآن اگر شک ہوگا وہ تو کفر ہے، وہ پیچھے بات بیان ہو گئی ہے نا۔ انجام اور مستقبل کے اندر شک ہو کہ معلوم نہیں ہے کہ انجام کیسا ہوگا، اس وجہ سے، یا او للتبرک بذکر اللہ، یا اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے برکت اور تبرک حاصل کرنے کے طور پر انشاءاللہ کہا جائے، او للتبرع عن تزکیۃ نفسہ والاعجاب بحالہ، اور یا اپنے آپ کو پاک صاف پاکیزہ اور پارسا سمجھنے اور اپنی حالت پر عجب کرنے تعجب کرنے سے براءت کا اظہار کرتے ہوئے انا مؤمن انشاءاللہ کہا جائے۔ فرمایا کہ اگر ان صورتوں میں سے کسی صورت کی وجہ سے کہا جائے فل اولا ترکہ، تو اس صورت میں بھی اولا اور بہتر یہ ہے کہ انا مومن انشاءاللہ کو ترک کیا جائے، یعنی یہ کہنا اگرچہ جائز تو ہے مگر اس کے مقابلے میں نہ کہنا بہتر ہے، اس کے مقابلے میں نہ کہنا بہتر ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ لما انہ یوہم بالشک، اس لیے کہ اس سے اگرچہ یہ جائز تو ہیں لیکن چھوڑنا اس لیے بہتر ہے کہ اس سے شک کا وہم ہوتا ہے، اس سے شک کا وہم پیدا ہوتا ہے، سننے والے کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو اپنے ایمان میں شک ہے۔ اس کو اپنے ایمان میں شک ہے، سننے والے کو یہ وہم ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے اس صورت میں اس کا ترک کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا، لازم نہیں بہتر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہاں پر ہم نے وَإِذَا وُجِدَ مِنَ الْعَبْدِ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارِ، یہاں پر جو بحث شروع ہوئی تھی کہ آیا اگر تصدیق قلبی پائی جائے تو تصدیق قلبی پائی جانے کی صورت میں انا مؤمن حقاً کہنا درست ہے یا انا مؤمن انشاءاللہ کہنا درست ہے؟ لہذا احناف کے نزدیک اگر احناف کے نزدیک انا مؤمن حقاً کہنا مستحب ہے اور بہتر ہے، جبکہ شوافع کے نزدیک انا مؤمن حقاً کہنا مکروہ ہے، اس کے مقابلے میں انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مستحب ہے۔ اس کی شوافع 4 وجوہات بیان کی ہیں شوافع نے۔ احناف کی بات تو ذکر ہو گئی تھی پیچھے، احناف کی بات یہ ذکر ہوئی تھی پیچھے کہ اگر انا مؤمن حقاً کہنا شک کی وجہ سے اپنے ایمان کے اندر ایمان میں شک کی وجہ سے ہے
تو یہ کفر ہے، پھر تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اگر دوسری وجوہات کی بنا پر ہے تو اس صورت میں بھی چونکہ شک کا وہم پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اس وہم سے بچنے کے لیے، وہم شک سے بچنے کے لیے جو کہ علامت کفر ہے، اس صورت میں بھی احناف کہتے ہیں کہ انا مؤمن انشاء اللہ کے بجائے انا مؤمن حقا کہنا درست ہے۔ شوافع کیا 4 وجوہات بیان فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک تو اپنی تعریف خود کرنا اچھی بات نہیں، تو اگر انا مؤمن حقا کہا جائے گا تو اس میں خود اپنی تعریف ہوگی، تو اس اعتبار سے انا مؤمن انشاءاللہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا لازم نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ کہا جائے، ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ۔ تیسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں، اس لیے اللہ کے مشیت پر موقوف کرنا بہتر ہے۔ اور چوتھی بات کہ تمام امور اللہ تبارک اللہ کے حوالے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی کچھ دلیلیں بھی دیتے ہیں، مثال کے طور پہ سورۃ الفتح کی آیت ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم۔ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو واقعے کے بالکل مطابق ہے، تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے۔ آگے پھر حج اور عمرے کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بیان فرمائیں، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر داخل ہونا یقینی تھا، یہاں پر جو ہے داخل ہونا یقینی تھا، لیکن پھر بھی اس کو کیا کہا گیا؟ انشاءاللہ کے ساتھ اس کو مقید کیا گیا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرمایا تو اس کا مطلب ہے یہ چیز یقینی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے انشاءاللہ۔ اسی طرح وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس میں بھی فرمایا کہ آپ یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں انشاءاللہ کل جو ہے یہ کروں گا، بلکہ انشاءاللہ کے بغیر، یعنی یوں نہ کہیں کہ میں کل یہ کروں گا، بلکہ الا ان یشاء اللہ، یعنی انشاءاللہ کے ساتھ اس کو مقید کیا جائے۔ تو شوافع فرماتے ہیں کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے جی السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ ہر بندے کو مرنا ضرور ہے، ہر بندے کی موت یقینی ہے، موت کا آنا یقینی ہے فرماتے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ادب کے انشاءاللہ ہی فرمایا۔ تو اسی لیے شوافع حضرات کہتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مستحب ہے اور انا مؤمن حقا کہنا مکروہ ہے۔ احناف کے نزدیک چونکہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مناسب نہیں ہے اور انا مؤمن حقا کہنا مستحب ہے، ماتن رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، تو اس پر ماتن نے کچھ دلائل بیان کیے ہیں۔ پہلی ایک دلیل تو یہ بیان فرمائی انشاءاللہ یہ استثناء ہے، انشاءاللہ جو ہے یہ استثناء ہے، اور استثناء تمام عقود کو باطل کر دیتا ہے۔
استثناء تمام عقود کو باطل کر دیتا ہے، یعنی استثناء سے پہلے جو بات ثابت ہوتی ہے استثناء اسے باطل کر دیتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ آج عالیہ دوم کی تمام طالبات آج کوئی سبق نہیں پڑھیں گی الا شرع عقائد، یعنی سوائے شرع عقائد کے، تو یعنی اس کے اندر پہلے کیا تھا کہ کوئی بھی سبق پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن الا کے بعد وہ جو پہلے عقد تھا وہ باطل ہو گیا اور ایک کا اثبات ہو گیا، ایک سبق پڑھنے کا اثبات ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ استثناء تمام عقود کو باطل کر دیتا ہے، اور اسی طرح ایمان سے بھی استثناء کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ استثناء عقود کو باطل کر دیتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ انا مؤمن آگے پھر استثناء کر دینا انشاءاللہ کہہ دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے سے ماقبل کو کیا کر دے گا؟ باطل کر دے گا۔ یہ دوسری دلیل یہ بیان فرماتا ہے کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو نحن مؤمنون اور نحن مسلمون کہتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو نحن مؤمنون اور اسی طرح نحن مسلمون کہتے ہوئے سنا ہے، وہ اس طرح کہتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام اس طرح کہتے تھے تو پھر ہمیں بھی ان کی اتباع میں اسی طرح کہنا چاہیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ انا مؤمن حقا کہنا یہ مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے یہ کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ انا مؤمن انشاءاللہ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا جی۔ تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو پھر انا مؤمن حقا کہو، یعنی اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو پھر انا مؤمن حقا کہو، انا مؤمن انشاءاللہ کیوں کہتے ہو؟ اسی طرح ایک اور آیت قرآن کریم میں ذکر فرمائی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کہ ایمان والے تو وہی ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا اور پھر کسی شک میں نہیں پڑے، کسی شک میں نہیں پڑے، لہذا انا مؤمن حقا کہنا ہی مستحب ہے، کیونکہ انشاءاللہ سے شک کا وہم ہوتا ہے۔ لہذا خلاصہ یہ کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا شک فی الایمان کی وجہ سے تو کفر ہے، البتہ 4 وجوہات کی بنا پر احناف کے نزدیک بھی جائز ہے، 4 وجوہات کی بنا پر اگرچہ احناف کے نزدیک بھی انا مؤمن حقا کہنا، اس کا ترک یعنی انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے، مگر یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے، اس میں بھی اولا یہی ہے کہ انا مؤمن حقا ہی کہا جائے، یعنی انا مؤمن انشاءاللہ کہنا اگرچہ 4 وجوہات کی بنا پر جائز ہے۔ وہ 4 وجوہات کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے مشیت کے حوالے کرتے ہوئے انا مؤمن انشاءاللہ کہا جائے تو بھی درست ہے، ادب ملحوظ رکھتے ہوئے اور تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کرتے ہوئے
کہنا بھی انا مومن انشاءاللہ کہنا بھی کیا ہے؟ درست ہے احناف کے نزدیک۔ دوسری وجہ فی الحال اپنے مومن ہونے کا یقین رکھتے ہوئے انجام کے اعتبار سے، انجام میں شک کی وجہ سے کہ خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں، اس اعتبار سے اگر کوئی کہے، یعنی فی الحال اس کو اپنے مومن ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر فی الحال اپنے مومن ہونے کا یقین ہے اور انجام کا معلوم نہیں چکے، اس صورت میں اگر انا مؤمن انشاءاللہ کہا جائے تو بھی احناف کے نزدیک جائز ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی او للتبرک بذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اگر انشاءاللہ کا لفظ لگایا جائے تو بھی انا مؤمن انشاءاللہ کہنا احناف کے نزدیک جائز ہے۔ یہ تیسری وجہ بیان فرمائی۔ چوتھی وجہ بیان فرماتے او للتبرع عن تزکیۃ نفسہ والاعجاب بحالہ، یا بطور عاجزی سے اپنی حالت پر تکبر یا عجب پیدا نہ ہو جائے، اس سے براءت کا اظہار کرتے ہوئے، بطور عاجزی کے کہ اپنی حالت پر یعنی حالت ایمانی پر تکبر یا عجب پیدا نہ ہو جائے، اس سے براءت کا اظہار کرتے ہوئے اگر انا مؤمن انشاءاللہ کہا جائے تو بھی جائز ہے۔ ان چار وجوہات کے بنا پر احناف کے نزدیک بھی انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے، لیکن آگے فرماتے ہیں فالاولی ترکہ، کہ پھر بھی ان صورتوں میں بھی چونکہ وہم شک ہے اس لیے اس کا ترک ہی اولا ہے۔ انا مؤمن انشاءاللہ کا ترک ہی کیا ہے؟ اولا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ، فرمایا کہ چونکہ احناف کے نزدیک بھی اولا ہے یہ معاملہ، اسی لیے مصنف نے لا ينبغی کہا، وَلِهَذَا اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لا ينبغی یعنی انا مومن انشاءاللہ تعالی سے پہلے لا ينبغی کا لفظ استعمال فرمایا، لا یجوز کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ اگر جائز نہیں ہوتا تو پھر لا یجوز استعمال کیا جاتا۔ جائز ہے، مناسب نہیں، بہتر نہیں، اس لیے مصنف نے لا ينبغی فرمایا۔ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلشَّكِّ فَلَا مَعْنَى لِنَفْيِ الْجَوَازِ، بات ہے کیونکہ اگر انا مؤمن انشاءاللہ کہنا اگر شک کی وجہ سے نہ ہو تو پھر جواز کی نفی کے کوئی معنی نہیں، تو پھر جواز کی نفی کے کوئی معنی نہیں، یعنی ناجائز کہنے کے کوئی معنی نہیں۔ ناجائز کہنے کا کیا مطلب پھر؟ جب کہ شک کی وجہ سے یہ نہ ہو، شک کی وجہ سے ہو پھر تو ناجائز ہے کیونکہ کفر ہے، جب شک کی وجہ سے نہ ہو تو پھر ہم پھر بھی اس کے شدت اختیار کریں اور اس کو کہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ کیفا، اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے جبکہ شک کے لیے شک کی وجہ سے نہ ہو؟ وقد ذهب الیہ کثیر من السلف حتی الصحابۃ والتابعین، کہ بہت سے سلف صالحین میں سے بہت سے اسلاف جو ہیں وہ صحابہ، یہاں تک کہ صحابہ اور تابعین میں سے بہت سے اسلاف اس بات کی طرف گئے ہیں، یعنی وہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنے کو جائز قرار دیتے ہیں، انا مؤمن انشاءاللہ کہنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں سے صاحب کفایہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا اسی طرح محمل اور باطل ہے کہ جس طرح انا شاب انشاءاللہ کہنا محمل اور باطل ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی۔
صاحب کفایہ یہ فرماتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا اسی طرح محمل اور باطل ہے جس طرح انا شاب انشاءاللہ کہنا محمل اور باطل ہے۔ کیوں کہ شباب ہمیشہ نہیں رہتا، شباب کے بعد بڑھاپا آتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، جوانی اور شباب ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو جس طرح جیسے کوئی شخص یہ کہے انا شاب انشاءاللہ، یہ کہنا ہی اس کا غلط ہے، درست نہیں ہے، باطل ہے۔ تو صاحب کفایہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح انا شاب انا مؤمن انشاءاللہ کہنا بھی محمل اور باطل ہے۔ لیکن شارح یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کہنا یہ بات غلط ہے، یعنی انا مؤمن انشاءاللہ کہنے کو انا شاب انشاءاللہ سے تشبیہ دینا یہ باطل ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی صاحب کفایہ نے جو تشبیہ دی ہے انا مؤمن انشاءاللہ کو انا شاب انشاءاللہ سے جو تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ دینا ہی باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ایمان امر کسبی ہے جبکہ شباب امر کسبی نہیں ہے۔ ایمان امر کسبی ہے جبکہ شباب امر کسبی نہیں ہے۔ بھائی شباب میں انسان کا کوئی کسب ہو سکتا ہے کیا؟ انسان اپنی جوانی لا سکتا ہے یا اپنی جوانی قائم رکھ سکتا ہے کیا؟ نہیں رکھ سکتا۔ بڑھاپا آنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو ایمان امر کسبی ہے جبکہ شباب امر کسبی نہیں۔ تو ایک امر کسبی کو غیر کسبی سے تشبیہ دینا یہ درست نہیں۔ امر کسبی کو امر کسبی سے تشبیہ دینا درست نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے باطل ہونے کی، اس تشبیہ کے باطل ہونے کی؟ وہ یہ کہ شباب کی بقا کا تصور نہیں کیا جا سکتا، شباب کی بقا کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ایمان کی بقا کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ حالت ایمان پر انسان کی موت آئے اس کا تو تصور کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ انسان کی موت شباب پر آئے، حالت شباب یعنی موت تک شباب باقی رہے، یعنی یوں لے کہ موت تک انسان کا ایمان باقی رہے اور ایمان پر موت آئے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن موت تک انسان کے شباب باقی رہے، جوانی باقی رہے، جوانی پر موت آئے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری وجہ کیا بیان کی؟ تیسری وجہ یہ بیان کی کہ شباب اعمال صالحہ میں سے نہیں ہے، جبکہ ایمان جو ہے اعمال صالحہ میں سے، یعنی شباب کوئی ایسا، یعنی شباب اعمال صالحہ میں سے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ شباب پر کوئی ہو سکتا ہے تکبر میں مبتلا؟ کیسے ہوگا؟ وہ کوئی اعمال صالحہ میں سے تھوڑی۔ لیکن ایمان ایسا ہے، ایمان چونکہ اعمال صالحہ میں سے بلکہ اعمال صالحہ کی جڑ ہے، تو اس لیے ایمان کی وجہ سے آدمی تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے، ایمان کی وجہ سے آدمی تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا کہ ان تین وجوہات کی بنا پر کہ انا شابن سے تشبیہ دینا بالکل درست نہیں۔ ہاں البتہ کہتے ہیں انا زاہد متقن، اس سے تشبیہ دینا درست ہے۔ انا مؤمن انشاءاللہ کو انا زاہد متقن انشاءاللہ سے تشبیہ دینا درست ہے۔ کیوں کہ جو ابھی تین وجوہات بیان کی تھی وہ تینوں وجوہات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ تینوں وجوہات، کیونکہ زہد اور تقوی یہ کیا ہے؟ امر کسبی بھی ہے۔ زہد اور تقوی کی بقا کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے، زہد اور تقوی پر تکبر کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے،
چونکہ اعمال صالحہ میں سے، اس لیے تکبر کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انا شاب انشاءاللہ اسے تشبیہ دینا درست نہیں ہے صاحب کفایہ کا، البتہ انا زاہد متقن سے تشبیہ دینا یہ درست ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، وَلَيْسَ هَذَا مِثْلُ قَوْلِكَ أَنَا شَابٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالیٰ، فرمایا کہ اور یہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا انا شاب انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی طرح لغو اور باطل نہیں ہے۔ کیوں کہ لأن الشباب لیس من افعالہ المکتسبۃ، اس لیے کہ شباب افعال امر کسبی نہیں ہے، افعال مکتسبہ یعنی امر کسبی نہیں ہے۔ لا مما یتصور البقاء علیہ، اور شباب ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس کی بقا کا تصور کیا جا سکے، فی العاقبۃ والمآل، یعنی آخرت اور انجام کے اعتبار سے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے کا تصور کیا جاتا ہے۔ ولا مما یحصل بہ تزکیۃ النفس والاعجاب، اور شباب ایسی چیزوں میں سے بھی نہیں ہے، یعنی اعمال صالحہ میں سے بھی نہیں ہے کہ جس سے تزکیہ نفس کیا جائے اور اعجاب اور تکبر سے تزکیہ کیا جائے، شباب ایسی چیز بھی نہیں۔ بل مثل قولک، بلکہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا یہ آپ کے اس قول کے مثل ہے، انا زاہد متقن انشاءاللہ تعالی، انا زاہد متقن انشاءاللہ تعالی، یہ اس کی مثل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر آگے کچھ اور بات بھی بیان کرتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نفس تصدیق سے، یعنی استثناء جو بیان کیا تھا، اس استثناء کے یعنی انا مؤمن انشاءاللہ، تو اس استثناء کے جواز کے متعلق بعض محققین کی رائے بیان کرتے ہیں۔ اس استثناء کے جواز کے متعلق بعض محققین کی رائے بیان کرتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ وہ یہ ہے کہ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ نفس تصدیق سے تو بندہ کفر سے خارج ہو جائے گا، نفس تصدیق سے تو بندہ کفر سے خارج ہو جائے گا، یعنی ایمان میں داخل ہو جائے گا، لیکن فی نفسہ تصدیق قوت اور ضعف کا احتمال رکھتی ہے۔ فی نفسہ تصدیق قوت اور ضعف کا احتمال رکھتی ہے۔ مثلا انبیاء کرام کی تصدیق اور امتی کی تصدیق، ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام کی تصدیق امتی کی تصدیق کے مقابلے میں اقویٰ ہے، طاقتور، زیادہ طاقتور ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ نفس تصدیق سے بندہ کفر سے خارج ہو جائے گا، لیکن فی نفسی تصدیق قوت اور ضعف کا احتمال رکھتی ہے، جیسا کہ انبیاء کرام کی تصدیق امتی کی تصدیق سے اقویٰ ہے، اور وہ تصدیق جو عذاب سے نجات دینے والی ہے اور مرتے دم تک باقی رہنے والی ہے، اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یعنی یہاں پر یہ تو تصدیق بیان کی ہے کہ امتی اور نبی کی تصدیق میں فرق ہے، امتی کی تصدیق سے نبی کی تصدیق اقویٰ ہے، لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ تصدیق جو عذاب سے نجات دلانے والی ہے، عذاب اگر کچھ عرصے ہو بھی تو پھر بھی بعد میں، یعنی ہمیشہ کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے، وہ تصدیق تو وہ ہے جو مرتے دم تک باقی رہے گی، بھلے وہ ضعیف ہو لیکن تصدیق قلبی ہوگی۔
قرآن میں بھی اس کو اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم سے فرمایا، اس میں اشارہ کیا گیا کہ یہ تصدیق جو عذاب سے نجات دینے والی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہی موقوف ہے۔ جو تصدیق عذاب سے نجات دلانے والی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہی موقوف ہے۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم سے پتہ چلتا ہے، اسی لیے کہا کہ استثناء جائز ہے، اور اس صورت میں انا مؤمن انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوگا انا مؤمن کامل ناجن انشاءاللہ۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی یہ اس تصدیق کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی پائے جانے کی صورت میں عذاب ہوگا ہی نہیں، انسان عذاب میں مبتلا ہی نہیں ہوگا۔ ایک تو تصدیق وہ ہے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا بھی پڑا، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا بھی پڑا تو اس تصدیق کے پائے جانے کی صورت میں ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر وہ تصدیق بیان کی جا رہی ہے کہ جس تصدیق کی وجہ سے بندہ عذاب میں بندہ مبتلا ہوگا ہی نہیں، اس درجے کی تصدیق یہاں پر مراد ہے، اور کہتا ہے کہ وہ اس درجے کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ تو اس لیے اس صورت میں انا مؤمن انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ انا مؤمن کامل ناجن انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو میں کامل مومن بھی ہوں گا اور عذاب سے نجات پانے والا مومن بھی ہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وذهب بعض المحققین، اس کا مسئلہ بیان ہو گیا تھا کہ استثناء کے جواز کے متعلق جو بعض حضرات کی رائے تھی، کہ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بعض محققین اس بات کی طرف گئے ہیں الی ان الحاصل للعبد هو حقیقت التصدیق الذی به یخرج عن الکفر، فرمایا کہ بندے کو وہ حقیقت تصدیق کے جس کے ذریعے سے وہ کفر سے نکل جاتا ہے وہ تو اس کو حاصل ہو گئی، لیکن التصدیق فی نفسہ قابل للشدۃ والضعف، لیکن تصدیق فی نفسہ شدت اور ضعف کو قبول کرتی ہے، جیسا کہ نبی اور امتی کی تصدیق۔ وحصول التصدیق الکامل المنجی المشار الیہ بقولہ تعالی، فرمایا کہ اس تصدیق کا حصول جو کہ کامل ہے اور عذاب سے نجات دلانے والی ہے، یعنی عذاب اس کو ہوگا ہی نہیں، عذاب میں وہ مبتلا ہی نہیں ہوگا، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، فرمایا کہ یہی لوگ اصل اور حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند ترین درجات ہیں، مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، باعزت رزق ہے۔ فرمایا کہ یہ والی جو تصدیق ہے، تصدیق کامل، انما هو مشیت اللہ تعالی، یہ تصدیق کامل یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر موقوف ہے۔ اس لیے استثناء کا جواز یعنی انا مؤمن انشاءاللہ کہنے کا جواز ثابت ہوا۔ آگے اشاعرہ بھی جو استثناء کے جواز کے متعلق بات کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اشاعرہ فرماتے ہیں، بعض اشاعرہ کے نزدیک اعتبار چونکہ خاتمے کا، یعنی ان کا جو ہے اصل اعتبار جو ہے وہ ایمان اور کفر، اسی طرح سعادت اور شقاوت کا ہے۔ اصل اعتبار ایمان اور کفر، سعادت اور شقاوت کا ہے، لہذا اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر اور اعمال سعادت پر ہوا تو
وہ شخص جو ہے سعید بھی کہلائے گا اور وہ شخص مومن بھی کہلائے گا۔ اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ شخص سعید بھی کہلائے گا، اس کو سعید بھی کہیں گے اور مومن بھی کہیں گے، چاہے ساری زندگی اس نے ایمان کی گزاری ہی نہ ہو، کفر میں گزاری ہو، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوا تو وہ سعید کہلائے گا، وہ مومن کہلائے گا۔ اور اگر نعوذ باللہ کسی کا خاتمہ کفر پر ہوا اور شقاوت پر ہوا تو وہ مومن اور شقی وہ کافر اور شقی کہلائے گا، چاہے اس کی پچھلی زندگی ایمان پر گزری ہو، ایمان والے اعمال پر گزری ہو۔ لیکن اگر چونکہ اس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا تو اب وہ کافر ہے، وہ کافر کہلائے گا۔ کیوں کہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ ہمارا عطا فرمائے۔ تو اس لیے اور خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں، خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی کو معلوم ہے۔ لہذا اس لیے اللہ کے مشیت پر موقوف کرنا، بعض اشاعرہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر موقوف کرنا درست ہوا، اور انا مؤمن انشاءاللہ کہنا درست ہوا۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس سے جو ہے اشاعرہ کے نزدیک بھی انا مؤمن انشاءاللہ کہنا درست ہو۔ اشاعرہ استدلال کس چیز سے کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ، اس نے متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ابلیس جو تھا، شیطان جو تھا، اس نے بڑی عبادتیں کی تھی اور بہت ان کا یعنی وجہ استدلال جو ہے وہ کیا ہے کہ ابلیس کے بارے میں، کیونکہ اس سے ایمان سلب کر لیا گیا تھا اور آئندہ بھی وہ مسلوب الایمان ہی رہے گا۔ ابلیس سے ایمان سلب کر لیا تھا اور آئندہ بھی وہ مسلوب الایمان ہی رہے گا، اگرچہ اس کی پہلی زندگی انتہائی عبادت اور ریاضت میں گزری، لیکن اس کے خاتمے کا اللہ تبارک و تعالی کو علم تھا اور اعتبار خاتمے کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان من الکافرین۔ تو اللہ تو فرماتے اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر موقوف کرنا جو ہے یہ بہتر ہے، یہ درست ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے السعید من سعد فی بطن امی والشقی من شقی فی بطن امی۔ سعید وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے سعید لکھا گیا ہے، اور شقی وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے شقی لکھا گیا ہے۔ پتہ چلا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی مشیت پر موقوف ہے انسان۔ تو اس لیے بعض اشاعرہ فرماتے ہیں کہ سعادت اس لیے انا مؤمن انشاءاللہ کہنا درست اور جائز ہوا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اب ایسا ہوتا بھی ہے، اگر امید تو یہی کی جائے اللہ تعالیٰ سے اور دعا مانگی جائے خاص طور سے کہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے ایمان والی زندگی گزاری، مرنے سے پہلے وہ کافر ہو گیا اور کافر ہو کر مر گیا، مرتے وقت کوئی کلمہ کفر کہہ گیا، حالت نظر طاری ہونے سے پہلے کوئی کفریہ بات کہہ دی اور کافر ہو کے مر گیا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی ایمان لے آیا۔ ہمارے استاد محترم حضرت
مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک دوست تھا ہندوستان میں. آپ نے نام سنا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ کون تھے وہ؟ جی کس کے؟ دارالعلوم کراچی کے ہیں؟ آواز سے بتائیے کیا. تو قائد اعظم کی تربیت کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب وہ اس کے بڑے تھے اور قائد اعظم سے بات کرتے تھے. اگر کوئی خلاف شریعت بات ہوتی تھی اس پر ان سے بات کرتے تھے اور قائد اعظم بھی اس کو مان لیا کرتے تھے. لہذا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف، یہ جو سرحد ہے بلوچستان ہے، اس طرف کے لوگ جو ہے مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. تو یہاں پر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا گیا، ان سے بات کی گئی. تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، لیکن وہ تیار ہو گئے اور یہاں پر آئے، اور ان کی محنتوں سے ہی یہ سرحد بلوچستان وغیرہ کے لوگ پھر مسلم لیگ کا ساتھ دینے کے لیے، اور یعنی جو مسلمانوں کی تحریک چل رہی تھی ایک الگ ملک کے، اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لہذا پورے پاکستان کے لوگوں پر اور خاص طور سے اس علاقے کے لوگوں پر تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا، ان کا جب یہاں وہ تو ہجرت کر کر یہاں پر تشریف لے آئے تھے، تو وہاں جب جانا ہوا تو اپنے علاقے میں جہاں رہتے تھے وہاں لوگوں سے ملے، رشتہ دار بھی شاید کچھ تھے وہاں پہ. تو انہوں نے سوچا کہ چلو اپنے اس دوست سے ملاقات کرتے ہیں. وہ ہندو تھا، تو وہ اس دوست کے پاس ملنے کے لیے گئے. تو وہاں پر انہوں نے پتہ کیا گھر جا کر، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہے اور اس کو ہم نے گھر سے نکال دیا. اس کے بیٹوں نے اور بیوی نے بتایا. انہوں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بہت دور، بتایا کہ اس جھوپڑی کے اندر ہے. انہوں نے کہا کہ پھر تم کھانا اور دوائی وغیرہ کیسے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بانسوں میں باندھ کر لٹکاتے تھے اور اس کو دیتے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی. ہندوؤں کا عقیدہ ہے یہ بیماری لگنے والا، یہ بیماری لگنے والا عقیدہ کس کا ہے؟ ہندوؤں کا ہے. یہ آپ اچھی طرح کان کھول کر سن لیں، مسلمانوں کا اور اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بیماری اس سے تجھے لگتی ہے اس سے تجھے لگتی ہے. ایک صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بتاؤ سب سے پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی؟ اللہ نے لگائی ہے. تو تمہیں اگر لگے گی تو اللہ کے حکم سے لگے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو تمہیں نہیں لگے گی بیماری. تو انہوں نے کہا چلو میں ان سے ملاقات کرتا ہوں. انہوں نے کہا ارے مولوی جی تم کہاں کیوں جا رہے ہو خواہ مخواہ میں، تمہیں بھی لگ جائے گی بیماری. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہوگا، ہمارا عقیدہ تمہارا عقیدہ ہی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ گئے، انہوں نے جا کر اس کو مخاطب کیا، اس سے بات چیت کی. وہ پہچان گیا، اس نے آنکھیں کھولی، غنودگی کی حالت میں تو اس نے آنکھیں کھولی اور انہوں نے اس سے بات چیت کی، باتیں کرتے رہے اس کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا چلو. انہوں نے کہا کہ مولوی جی، اس نے بھی یہ پوچھا کہ مولوی جی تم یہاں کیوں آ گئے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، تمہارے گھر والوں نے بتایا تھا. تو انہوں نے کہا پھر تم یہاں کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا، ہمارا تھوڑی عقیدہ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ اس طرح بیماری لگ جائے. اور پھر بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو
ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، جیسے خارش ہو گئی، لیکن ہر بیماری نہیں لگتی۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہر بیماری کا ہوتا ہے۔ تو وہ آنے لگے جب، تو اس نے کہا کہ مولوی جی مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا بولو کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے تمہارا دین اچھا لگتا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ مجھے تمہارا دین اچھا لگتا ہے، کہ اس حالت میں جب مجھے خدمت کی اور مدد کی ضرورت ہے، میرے گھر والوں نے مجھے یہاں اکیلا پھینک دیا اور میں یہاں اکیلا پڑا ہوں، قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تمہارا دین اچھا لگتا ہے کہ وہ اس حالت میں جو ہے خدمت کرنے کا اور جو ہے نا اس کے پاس بیٹھنے کا، اس کی دلداری کرنے کا حکم دیتا ہے، لہذا تم مجھے کلمہ پڑھا۔ تو انہوں نے کہا اس سے اچھی بات ہی کیا ہے۔ انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح، دیکھیں ساری زندگی اس نے کیسے گزاری، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی اور مومن ہو کر مر گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام اپنے سے پہلے کی گناہوں کو سب کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے جی ولما نقل عن بعض الأشاعرة النسع يقال نمن إن شاء الله تعالى بناء على أن العبرة في الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة بالخاتمة۔ وہاں کے بعض اشاعرہ سے جو بات منقول ہے کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا درست ہے، اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ اعتبار جو ہے ایمان اور کفر، سعادت اور شقاوت میں خاتمے کا ہے، کہ خاتمہ کس حالت پر ہو رہا ہے۔ حتی ان المؤمن السعید من مات علی الایمان وان کان طول عمر علی الکفر والعصیان، یہاں تک کہ وہ شخص مومن و سعید کہلائے گا جو ایمان پر جس کی موت آئی، اگرچہ اس کے عمر کا ایک لمبا حصہ کفر و عصیان، نافرمانی پر گزرا ہو۔ والکافر الشقی من مات علی الکفر نعوذ باللہ منہما وان کان طول عمر علی التصدیق والطاعۃ، فرمایا کہ اور کافر وہ کہلائے گا اور شقی وہ کہلائے گا کہ جو کفر پر جس کی موت آئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ان دونوں سے، اگرچہ اس کی عمر کا ایک لمبا حصہ تصدیق یعنی ایمان اور اطاعت پر، نیک اعمال پر گزرا ہو۔ علامہ اشیر علیہ بقولی تعالیٰ فی حق، اسی چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے حق میں جو بات بیان کی ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَبِقَوْلِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السعید من سعد فی بطن امی والشقی من شقی فی بطن امی، اسی کی طرف حدیث کے اندر بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اشارہ الی ابطال ذالک بقولہ علیہ السلام، فرمایا کہ لیکن یہ جو بات اشارہ کی بات ہے، اس کے بطلان کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو دلیل بناتے ہوئے والسعید قد یشقی، کہ سعید کبھی کبھی شقی ہو جاتا ہے۔ بہرحال آگے یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا